بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ جی تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ جی تو اس میں جو ہے ہم لوگ کریں گے خطبہ حجۃ الوداع پر تفصیلی نوٹ۔ پیج نمبر 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے جو حج ادا فرمایا اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اکناف عالم میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کی تکمیل کے بعد نبی کریم نے حج ادا کرنے کا اعلان فرمایا۔ آپ کے اعلان حج پر ہر طرف سے مسلمان اکٹھے ہوئے۔ 26 ذی القعدہ ہجری کو آپ ظہر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ نماز عصر سے پہلے ذوالخلیفہ پہنچے، وہاں پہنچ کر 2 رکعت عصر کی نماز پڑھی اور رات وہیں گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو عمرہ حج میں شامل ہے۔ اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، سر اور بدن میں خوشبو لگائی، تہبند باندھا، چادر اوڑھی اور 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی۔ آپ نے مصلی پر ہی حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا۔ حج اور عمرہ کے لیے اکٹھے احرام باندھنے کو حج قران کہتے ہیں۔ اور تلبیہ پڑھا، پھر مصلی سے اٹھ کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور پھر تلبیہ پڑھا۔ پھر آپ نے 8 ذو الحجہ ترویہ کے مقام پر مینا تشریف لے گئے۔ مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن 9 ذو الحجہ فجر تک کی 5 نمازیں پڑھیں اور 4 رکعت والی نماز قصر کر کے 2 رکعت پڑھی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ مینا سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگا ہوا تھا۔ آپ نے اسی میں استراحت فرماتے ہوئے سورج ڈھلا تو آپ نے قصواں اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی اورنا میں تشریف لائے۔ لوگ آپ کے گرد جمع تھے، ان کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، شہادت کی کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی اور خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حقوق اللہ کے تحفظ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا خصوصی تاکید فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کالے کو گورے کر، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم مٹی سے بنے تھے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ آپ نے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کے تحفظ پر خاص زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روندی گئی ہے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کے خاتمے کا اعلان فرماتے ہوئے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود جو لوگوں کے ذمہ تھا، اس کی معافی کا اعلان فرمایا اور تاکید فرمائی کہ تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ آپ نے معاشرے کے پسماندہ طبقوں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان ایسی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم سے قیامت میں میرے بارے میں سوال ہوگا تو پھر تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے اللہ کے پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ پھر آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے، لوگوں کی طرف جھکاتے اور فرماتے، اے اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اسلام کے اصول نے اپنے ان خطبات میں ارشاد فرما دیے اور حاضرین کو دیگر مسلمانوں تک پہنچانے کی تلقین کی۔ وقوف عرفہ کے دوران ہی میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔